بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین گرامی، قربانی کا طریقہ کیا ہے اور قربانی کی دعا کیا ہے؟ قربانی کی دعا کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ لمبی چوڑی دعا اس کو پڑھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ جانور کو لٹائیں گے کیسے؟ چھری کیسے چلائیں گے؟ پیر کیسے رکھیں گے اس پر؟ اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ ذبح کرنے والے کا رخ کیسے ہوگا؟ یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، قربانی ایک عبادت ہے، ایک دینی عمل ہے۔ اگر اس کو دین کے طریقے سے کیا جائے تو اجر ملے گا، غلط طریقے سے کیا جائے تو اجر کے بجائے ہو سکتا ہو ثواب کے بجائے گناہ بھی مل جائے۔ اس لیے عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے، اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ خیر، میں کچھ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے نوٹ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک روایت کا مفہوم ہے، بلکہ روایت کے الفاظ بھی ہیں، اذا قتلتم فاحسنوا الذبح، مطلب یہ ہے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم جانور ذبح کرو نا، جب جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی صحیح طریقے سے صفت احسان کے ساتھ کرو۔ اب صفت احسان کیا ہے؟ علماء نے اس میں بہت سی باتیں سمجھائی ہیں، میں آپ کو دو تین باتیں سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کو تھوڑا پانی وانی پلا دیا جائے اطمینان سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو نرمی سے ہانک کے لے جایا جائے، جہاں پر آپ ذبح کرنے والے وہاں پر کھینچ کر نہ لے جائیں، نرمی سے ہانک کر لے جائیں، پچکار کر لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ چھری کو اچھے سے پہلے تیز کر لیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ہاں، ابھی کچھ دن پہلے ہم مٹن خریدنے کے لیے بکرے کا ایک جگہ گئے تو وہیں پر ایک جانور ذبح ہو رہا تھا، بکرا ذبح کر رہے تھے، تو دوسرے ساری وہاں بکریاں کھڑی تھی، ایسی بالکل دیکھ رہی تھی، سب کو بالکل سناٹا تھا۔ تو عجیب لگتا ہے نا یہ، تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے ہم کو۔ خیر، اطمینان سے آپ اس کو لے کر پہنچے ہیں ذبح کرنے کی جگہ پر، آپ اس کو لٹائیں گے۔ لٹانے کا طریقہ کیا ہوگا اس کو اچھے سے سمجھیں۔ لٹانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو بائیں پہلو پر لٹانا ہے، بائیں پہلو پر، یعنی الٹی، جو الٹی طرف ہے اس کی لیفٹ سائیڈ ہے، اس پہلو کے بل اس کو لٹانا ہے۔ اس کا سر جو ہوگا، ہم جو ہندوستان میں رہتے ہیں، چونکہ ہمارے گویا کہہ لو کہ مغرب میں، ہاں میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں نا، یہ میرے پیچھے مغرب ہے، مغرب کا مطلب ویسٹ، جس طرف ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے۔ قبلہ کعبہ ایک ہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں قبلہ الگ ہے کعبہ الگ ہے، تو چونکہ اس طرف رخ کرنا ہے تو ساؤتھ میں اس کا مطلب یہ کہ سر ہوگا، ساؤتھ میں یعنی دکچھن میں اس کا سر ہوگا، پیر اس طرف ہوں گے، شمال جس کو کہتے ہیں، شمال میں اس کے پیر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے لٹانا ہے، پہلو کے بل الٹی طرف اس طرح لٹانا ہے کہ دکچھن میں اس کا سر ہو، ہے نا، تاکہ اس کا رخ کدھر ہو جائے، کعبے کی طرف ہو جائے، قبلے کی طرف ہو جائے، اور پیر اس طرف ہو۔ اور اس کے بعد ذبح کرنے والا اپنا جو دایاں پیر ہے وہ اس کے پہلو پر رکھے گا، سیدھا پیر، اور الٹے ہاتھ سے اس کی جو گردن وغیرہ وہاں پر پکڑ کر اس کی چمڑی جو بھی ہے، اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ یہ جو لٹانے کی پروسیس چل رہی ہے، اس سے پہلے جو ذبح کرنے والا ہے وہ اپنی دعا پڑھنا شروع کر دے۔ دعا مشہور ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، دیکھو اسکرین پر موجود ہے آپ کے، یہ دعا پہلے پڑھ لیں، آپ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہ دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لیں گے اچھا ہے۔ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ بھئی میرا جانور ذبح ہوا کہ نہیں ہوا، حلال ہوا کہ نہیں ہوا، میری قربانی درست ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ذبح کرنا جانتے ہیں، دعا یاد نہیں ہوتی، تو ادھر ادھر یہاں وہاں فکر کر رہے ہیں، حافظ صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے ذبح کروا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو آپ دوسرے سے دعا پڑھوانے کی وجہ سے آپ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں میرے دوستو، یہ تکلف نہ کریں۔ بہت سارے علاقوں میں تو بیچارہ امام صاحب ادھر عید کی نماز ہوئی کہ بیچارہ لنگی بنیان پہ بیان لیتے ہیں اور بس یہاں وہاں بس ذبح کر رہے ہیں، یہاں ذبح وہاں ذبح، ان کا کام یہ بیچاروں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو قربانی آپ کے نام سے یعنی آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو آپ خود اس کو ذبح کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ آپ خود ذبح کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے، تو کیوں آپ بیچارے حافظ صاحب کو پریشان کر رہے ہیں؟ تو یہ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، یاد ہے تو آپ پڑھ لیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں پرچے میں، کوئی مسئلہ نہیں، اسکرین شاٹ لے لیں آپ یہاں سے اور اس کو پڑھ لیں۔ خیر، یہ پروسیس جو چل رہا ہے لٹانے کا، آپ پڑھتے رہیں، جیسے ہی جانور لیٹ جاوے آپ کیا کریں، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، واو کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر آپ چھری پھیر دیں۔ یہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آپ نے چھری پھیر دی۔ چھری پھیرنے کے بعد اس کی جو رگیں ہیں، 3 رگیں کم سے کم کٹنا ضروری ہے، 4 رگیں کاٹ دیں آپ، 3 کم سے کم کٹنا ضروری ہے ذبح ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ 4 رگیں آپ کاٹ دیں جو کاٹی جاتی ہیں۔ وہ رگیں کاٹنے کے بعد آپ جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں اطمینان سے۔ وہ جو حرام مغز ہے نا، سفید ڈوری جو ہوتی ہے گردن کے اندر، اس کو توڑ کر وہیں فوراً کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ یہ مکروہ تحریمی ہے،
کہ آپ ذبح کرتے وقت وہ جو حرام مغز ہے، سفید ڈوری ہے، اس کو بھی آپ کاٹ دے رہے ہو جلدی سے جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، غلط ہے۔ اس سے نقصان ہی ہوگا کہ جانور فوراً جلدی سے ٹھنڈا ہو کر، اور جو بہنے والا خون ہے وہ پورا بہہ نہیں پائے گا، اندر رہ جائے گا، تو وہ گوشت ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے جو قریشی بھائی ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ذبح کرنے کے چکر میں یہاں وہاں ان کو بہت سارے بکرے نپٹانے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جلد بازی کرتے ہیں، تو اس کا دھیان رکھیں، ٹھنڈا ہونے دیں، 2 منٹ 3 منٹ جانور کو اطمینان سے ٹھنڈا ہونے دیں، پورا خون بہہ جاوے، اس کے بعد پھر آپ وہ حرام مغز کاٹیں، اس کا دھیان رکھیں۔ خیر، جیسے ہی جانور آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا، جانور ٹھنڈا ہو رہا ہے، اب آپ اس کے بعد، عربی میں ایک جملہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، ضروری نہیں کہ عربی میں بولیں آپ، ایک جملہ ہے بولا جاتا ہے، وہ یہ کہ اے اللہ، میں نے جو قربانی کی ہے، اگر آپ کی خود کی طرف سے ہے تو آپ اپنا نام لیں، اللہ میری طرف سے اس کو تو قبول فرما لے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آپ نے قربانی قبول فرمائی، ایسے میری طرف سے قبول فرما لے۔ یا اگر ذبح کرنے والا دوسرا ہے، قربانی دوسرے کی طرف سے، تو آپ اس کا نام لے لیں، اللہ تعالیٰ فلاں کی طرف سے آپ قربانی قبول فرما لیں، جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی طرف سے آپ نے قربانی قبول فرمائی، اللہ اس کی طرف سے بھی قبول فرمائے۔ بالکل سمپل ہے، یہ ہماری قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد کھال نکالنا اور آگے جو بھی پروسیس ہے وہ کرنا ہے۔ اب ہمیں گوشت کھانا ہے، کھلانا ہے، بانٹنا ہے، اسٹاک کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ اب اس گوشت میں یعنی اس جانور میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کا کھانا حرام ہے، جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو ہم جلد ہی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں، چینل پہ بنے رہیں، تو وہ چیزیں آپ کے سامنے فوٹو کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گی کہ کن کن چیزوں کو کھانا نہیں چاہیے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے باتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو بھی بھائی بہن جن کی طرف سے بھی قربانیاں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کا ثواب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔